اور جس کا پردہ ہلکا نکلا ومن خفت موازینہ تو اس کا انجام پھر بہت برا ہے. فرمایا فاولئک الذین خسروا انفسهم وہ اپنی جان کے خسارے پہ پڑے بما کانوا بآیاتنا یظلمون اور اس کی وجہ خود ان کے اپنے پاس تھی کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. آیتوں کے ساتھ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، اس کو ڈینائی کرنا. تو یہ انہوں نے کیا، لہذا اس کی وجہ سے ان کے پردے گئے، ہلکے ہو گئے، ان کے اعمال کچھ نہیں اور ان کی برائیاں بڑھ گئیں. تو جناب اس کی فکر کیجئے کہ ہمارے عمل میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں، اس کا ویٹ کتنا ہے، وزن کتنا ہے. کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو وہاں تولنے میں بھاری نکل جائیں، یا ایسے ہی بس اوپر ہی اوپر سے چل رہا ہے معاملہ. تو جتنا آپ یہاں وزن ڈالیں گے اتنا ہی وہاں وزن بڑھے گا. جسم کا وزن کم ہو جائے تو انسان گھی تیل وغیرہ کھاتا ہے خوب، اور اصلی گھی کے تڑکے لگا لیتا ہے اور خوب انتظام کر لیتا ہے، بھاری غذائیں کھا کر کے بڑھا لیتا ہے وزن. لیکن آخرت میں نیکیوں کا وزن بڑھانا ہے، کیسے بڑھے گا وہ اس کے لیے یہیں سے سوچنا پڑے گا. پچھلے درس میں، کل کے درس میں آخری جو آیت آئی تھی نا کہ اللہ کے لیے کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. بس اس کے لیے کریں جو کریں. جب اس کی نیت رکھیں گے اور اس کے لیے کریں گے تو خود ہی نیکیوں میں وزن بھی پیدا ہوگا، چاشنی بھی آئے گی، حلاوت بھی آئے گی، روحانیت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، لذت بھی بڑھے گی، سب بڑھے گا، دل بھی لگے گا. تو انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اخلاص ہو. دوسری جگہ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ دین کو خالص بنائیں، زیادہ سے زیادہ خالص، ہر چیز کو خالص بناتے ہوئے چلیں. لیکن توحید، رسالت، عقیدہ، ایمان اس کو خالص کریں تو وہ آدمی پھر کفر سے، شرک سے بچ کر کے ایک پکا سچا مومن بن جاتا ہے. اسی لیے سورہ اخلاص آئی. سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ خالص بنانا. اور خالص جینوئن توحید جو ہے نا وہ بیان کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ خالص توحید، اس لیے اس کا نام ہے اخلاص. کہیں بھی کوئی شرک نہیں. ایسا نہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا کوئی خدا، اس کے ساتھ کوئی ہم پلہ، کوئی اس کے جیسا، کوئی سملر، کوئی ملتا جلتا، کوئی مشابہ نہیں. کہیں لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، اس کے ساتھ کسی کی شیئرنگ نہیں. تو یہ ہو گیا ایمان کا خالص ہونا. اسی طرح رسالت کا خالص ہونا کیا؟ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہے وہ جانیے. نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ نبی پھر غیر نبی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ہاں پھر کوئی اس کے پیرلل نہیں ہو سکتا. نبی پھر ایکسٹرا آرڈینری، بندوں میں ایکسٹرا آرڈینری ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. وصف نبوت میں کوئی شریک نہیں. لوگوں نے دیکھے نا یہاں شرک فی نبوت بھی کیا نا، کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو شریک کر دیا نا، حضور کے ساتھ نبوت میں شریک مانتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت کو اور ائمہ اہل بیت کو معصوم مانتا ہے اور نبیوں کے برابر کراتے تھے، بلکہ نبیوں سے بھی افضل، نبیوں سے افضل. صاف کہتے ہیں کہ بھائی مولا علی ہمارے نزدیک نبیوں سے افضل ہے. یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے بات ہے. یہ شرک پھر رسالت ہے. تو یہ ایمان جو ہے اب خالص نہیں رہا. ایمان کو خالص کرنا ہے، توحید کے مقام پہ خالص کرنا ہے، رسالت کے مقام. اچھا ان لوگوں نے بھی خالص نہیں کیا یہاں پہ، جہاں توحید تو خالص کی، بظاہر یہ نعرہ تو لگایا کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب مقام رسالت کی بات آئی تو کہا بھائی قل انما انا بشر مثلکم، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟
کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر، کچھ سملیٹیز جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دی اور کہا جی دیکھیے نا ایک ہی جیسا معاملہ ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے، وہ بھی چلتے پھرتے ہم بھی چلتے پھرتے تھے، تو نبی اور ہم سب ایک جیسے ہی تو ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وحی آئی ہے ہمارے پاس وحی نہیں۔ یہ بھی خالص نہیں رہا۔ نبی کو جیسے کہ ماننا چاہیے ویسے، خدا کو جیسے ماننا ہے ویسے مانیے اور نبی کو جیسے ماننا ہے ویسے مانیے، ہر چیز کو اپنے خالص بنانا ہے۔ اسی کا یہی مطلب ہے اس آیت کا، مخلصین لہ الدین، کہ ہمیں حکم ہے اس بات کا کہ دین کو خالص کریں۔ پھر آخرت، تو آخرت میں بھی خالص اس کا عقیدہ رکھے، خالص، اور اس کو بھی پیوریفائی کریں، ملاوٹ سے پاک کریں۔ یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا وہاں۔ جی ہاں، یہ جو عام غلط فہمی ہے نا کہ ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا اور جی دیکھ لیں گے دیکھا جائے گا، اس کا مطلب ہے آخرت پہ ایمان ابھی صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق ہوگا فیصلہ نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق۔ ومن یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی لے کر آئے گا اس کا بدلہ چکھے گا۔ تو اس لیے وہ یہود نے کیا کیا تھا کہ آخرت کے فیصلے یہی کر لیے، کہا جی یہ بات تو بس ہمارا کام ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ ایسے کہ کہتے تھے، قرآن میں اس کو نقل کیا، وہ کہتے تھے ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ تھوڑے دن چھوئے گی بس، زیادہ نہیں جائیں گے ہم، اور تم ہی جاؤ گے، ہم تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے۔ یہ فیصلے کر لی۔ تو بغیر ایمان کی اس طرح کی باتیں ہونے کی، اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے اور آخرت ریزرو کرا لی اور وہاں کے فیصلے کر لی۔ مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مسلمان ہی کی نجات ہے تو وہ تو قرآن و حدیث کی بنیاد پہ کہتا ہے، تو ایمان کی بنیاد پہ، اس گارنٹی کی بنیاد پہ جو خدا رسول نے دی، اپنی طرف سے تھوڑی کہتا۔ اور کوئی شخص پرسنلی اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے لیے ڈرے کہ میرا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہاں بس یہ سمجھے کہ اگر ایمان سلامت لے گئے تو انشاءاللہ، اچھے کام کیے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ تو اس لیے آخرت کے فیصلے اس طرح نہیں کرنے چاہیے، نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں۔ مثال کے طور پر کسی کو قطعی طور پہ کہہ دینا بھائی یہ تو جنتی ہے، یا کسی کے بارے میں کہنا یہ جہنمی ہے، یہ تو جائے گا جہنم، اس طرح کے فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اچھے لوگوں کے حوالے سے ایک گمان ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہیں، اللہ کے نیک بندے جنتی، اس میں بھی ہمارا فیصلہ نہیں ہے، قطعی علم اللہ کے پاس ہے، مگر ہمارا گمان ہے، اچھا گمان ہے، کیونکہ یہ جو گمان ہوتے ہیں یہ بھی کچھ دیکھ کے بنتے ہیں، ان کے اچھے کام، ان کے کارنامے، ان کی چیزیں، تو اس طور پر، مگر فیصلہ نہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں سمجھنی ہوں گی۔ ہم اس طرح کسی اتھارٹی کے اہل نہیں ہیں، ہم کسی چیز کو قطعی طور پہ تحریر کر سکتے، ڈیسائسو پوزیشن ہم نہیں لے سکتے۔ تو یہ ہے اصل میں، اس لیے آخرت کا عقیدہ خالص رکھیے، اور جب یہ خالص ہو جائے گا سب تو پھر آئیے اعمال میں، اعمال کو خالص بنائیے، اور اعمال کو خالص بنانے کے لیے پھر وہی ہے کہ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس میں کچھ اور شامل نہ کریں، اور کوشش کریں آدمی دنیا کے لالچ سے بچے، دکھاوے سے بچے، دعووں سے بچے، ان چیزوں سے بچ کے چلیں۔ بس جتنا نفل کام جتنا چھپا کے وہ اچھا ہے، جتنا چھپا رہے اچھا۔ فرض کام جو ہے وہ اعلانیہ کریں، نماز ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھیں، اعلانیہ سب کے سامنے آئیے، جماعت پڑھیے، اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیے، یہ ہے فرض۔ زکوٰۃ دیجئے، بے شک سب کے سامنے دیجئے، حج کرنے جائیے، پوری دنیا کے سامنے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب نفل کام کریں، گھروں میں تہجد کی نماز پڑھیں، کچھ اور صدقہ خیرات نفلی کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو وہاں کوشش کریں اخفاء میں رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس میں پھر خلوص پیدا ہوگا، اور وہ اندر ہی اندر اتنا امپاورڈ ہو جائے گا وہ عمل آپ کا کہ وہ آپ کو روحانیت دینا شروع کر دے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا وہ صدقہ جو خاموشی سے دیا جاتا ہے، اتنی خاموشی سے کہ سیدھے ہاتھ سے نکلتا ہے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ صدقہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھیے، اس لیے اعمال میں یہاں سے اخلاص آتا ہے۔ پھر تو جناب قیامت کے دن پھر ہی وزن ہوگا، ہم سب کے یہ سارے اعمال وہاں پہ تولے جائیں گے، میزان ہوگا، بہت بڑا میزان۔ کتنا بڑا میزان ہے معلوم ہے؟ اور وہ میزان لگا ہوا ہے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ لگا ہوا ہے۔ جنت بھی
پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی بھڑک رہی ہے مگر ہم دیکھ نہیں سکتے. میزان بھی کھڑا ہوا ہے, ترازو موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھا دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے وہ میزان اپنے ایک پیغمبر حضرت داؤد کو دکھایا. انہوں نے دیکھا. جب انہوں نے دیکھا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا, اتنا بڑا میزان تھا. اور یہ فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا سفر ہے. یہ 500 سال کا اتنا بڑا وہ میزان ہے. زمین و آسمان کے بیچ پورا یہ گھیر لے گا اس سما کو. انہوں نے دیکھا, ان پہ ہیبت طاری ہو گئی. حضرت داؤد علیہ السلام پر اس کی ہیبت طاری ہو گئی اور وہ غشی کھا گئے. جب افاقہ ہوا تو وہ ورطہ حیرت میں تھے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب, اتنے بڑے میزان کو کون بھرے گا؟ تیرے بندوں میں اتنی کیپیسٹی کہاں؟ اتنے عمل کیسے کریں گے, کیسے بھریں گے اتنے بڑے بڑے پردے اور یہ ترازو؟ اللہ نے فرمایا داؤد, بات یہ ہے جب میں راضی ہو جاتا ہوں نا, اگر بندے کے کھجور کے ٹکڑے کے صدقے سے بھی راضی ہو گیا تو میں خود بھر دوں گا. پھر کام میرا ہے. اگر میں راضی ہو گیا کھجور کے ایک ٹکڑے سے, دیکھیے غور فرمائیے, کھجور کا ایک ٹکڑا, پوری کھجور بھی رہی, بشک کے تمرتن فرمایا, ایک ٹکڑا کسی صدقہ کیا اور اس نے ایسا کیا کہ بس میں راضی ہو گیا تو بس پھر میں بھر دوں. ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ کیسے پورے اتریں گے اس پہ؟ ناممکن ہے. بس اس کو راضی کر لیں. اور یہ نہیں پتا کہ وہ کس چیز میں راضی ہو, اس لیے اس کی فکر کریں کہ راضی ہے یا نہیں. ہم بڑے وہ کرتے ہیں, دعوے ڈھیر لگاتے ہیں, کوانٹٹی پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں بہت سی جگہوں پہ اور سمجھتے ہیں بس یہ اس طرح کر لیا ہو یہ کام پورا ہو گیا. نہیں, اس میں جو جوہر ہے اس کو دیکھیں کہ آیا اس میں اللہ کی رضا پائی جا رہی ہے نہیں, خلوص کتنا ہے. کوانٹٹی جو ضروری ہے وہ تو پوری کرنی ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہمیں کوالٹی کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. جی ہاں, اللہ اللہ, ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب اس کے یہاں موجود ہے. جتنا بھی ہم کریں گے وہ سب اس کے یہاں موجود ہے, محفوظ ہو گیا. یہاں نہیں پتہ چلا عمل ہوا ختم ہو گیا, لیکن وہاں پہنچ گیا اور وہ کہیں نہ کہیں قائم ہے. اور قیامت کے دن وہ سارا عمل جو ہے وہ اٹھ کر آ جائے گا خود ہی. پھر اور فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اگر ذرے برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھو گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور ذرے کے برابر شر و برائی کیا ہے تو وہ بھی دیکھو گے. سب چیزیں دکھائے گا وہ اور ہم وہ دیکھیں گے. یہ تو اس کا کرم ہے, دنیا میں یہ چیزیں ہمیں اور لوگوں کو نظر نہیں آتی, ورنہ تو ہم ایک قدم نہیں چل سکتے. اگر ہمارے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے اعمال چلنا شروع ہو جائیں تو ہمارا بنے گا کیا؟ اگر یہ چیز لوگوں پہ ظاہر ہو جائے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ ہم وہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور اگر اچھا کیا ہے تو پھر ہم وہ کچھ کریں گے کہ ہم سے بڑا جناب کوئی آدمی نہیں ہے. بڑے بڑے دعوے بھی پھر ہم ہی کریں گے, خوش فہمیاں بھی ہوں گی, فخر بھی ہوگا, اترائیں گے بھی. دنیا جمع ہو جائے تو اس پہ اتنا اتراتے ہیں, نیکیاں جمع ہو گئی اور اچھے کام نظر آنے لگے تو اس پہ کیا نہیں کریں گے. تو یہ بڑی حکمت ہے اس کی کہ اس نے دونوں چیزوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. تو کہاں ہے وہ سب کچھ؟ اس وقت کہاں ہے؟ قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی. ابھی کہاں ہے؟ یہ نیکیاں کہاں ہیں, برائیاں کہاں ہیں؟ اس کو سمجھیے. اس وقت یہ سارا کچھ جہاں پر ہے اس کو کہتے ہیں عالم مثال. یہ ایک اور عالم ہے جو ہمارے اور قیامت کے بیچ میں ہے, جو ہمارے اس عالم عنصری, اس عالم مادی اور عالم روحانی کے درمیان میں ایک عالم ہے. ایک عالم روحانیت کا, ملکوت کا, فرشتوں کا, اور پھر قیامت آئے گی. اور ادھر اب جو اس کے نیچے نیچے اور اس سے اوپر وہ ایک عالم میں سارا جو بسا ہوا ہے وہ ہے عالم مثال. مثال کا مطلب ہے ہر چیز جو ہے وہ ایک امیجنیشن لے رہی ہے. وہاں پر ہر چیز کا ایک امیجنیشن پایا جا رہا ہے. یہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہاں اس کی مثال بنتی جا رہی ہے. اور وہ ایبسٹریکٹ
حقیقت کو کسی شکل و فارم میں جو ہے وہ وہاں پر رکھا جا رہا ہے. ایک حقیقت ہے جو ایبسٹریکٹ ہے، مگر اللہ نے اس کی ایک صورت بنائی ہے، ایک شبیہ بنائی ہے، وہ عالم مثال کے اندر موجود ہے، مگر چونکہ وہ مادیت سے مبرہ ہے اس لیے ہم اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس میں مادیت نہیں ہے، اس میں وہ مٹیریلائز نہیں کر سکتے. اس کو آپ کسی خاص حالت میں دیکھ سکتے، ہاں دیکھ سکتے، خواب میں دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اللہ چاہے تو. خواب میں آپ ایک کیفیت میں ہیں اور مادیت سے نکل گئے تو اب آپ کو وہ نظر آ سکتا ہے. اور ایسا ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. کبھی کوئی اچھا کام ہمارا ہمیں خواب میں خوش کرتا ہے، کبھی برا کام ہمیں خواب میں ڈراتا ہے. اس لیے جب لوگ گندے اور برے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں اور بددعائیں لیتے ہیں تو ان کے خواب اچھے نہیں ہوتے، پریشان کن ہوتے. اب اس وقت تو ان کا کوئی ایکشن اور عمل نہیں ہے نا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دراصل وہ عالم مثال میں چھپی ہوئی صورتیں وہ اب خواب میں آ کر کے پریشان کر رہی ہیں. یہ ہوتا ہے کبھی کسی اچھی شکل میں، کبھی کسی بری شکل میں. اور اسی طرح یہ وجدان میں آتا ہے، یہ کشف میں آتا ہے. جن لوگوں کو کشف حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو نظر آتے ہیں اعمال. اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے ان لوگوں کو جن کی روحانیت، جن کا ہم نے ذکر کیا کہ جو باطن کی روحانیت سے لبریز ہوئے. چنانچہ سید علی خواص بہت بڑے بزرگ تھے، امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے. وہ پرانی بات ہے، انہوں نے خود امام شارانی نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے پیر و مرشد سید علی خواص کا عالم یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے مجھے لوگوں کے اعمال سب دکھائی دیتے ہیں، جو کچھ لوگ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں، اور رات کو اعمال اوپر چڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں. قرآن فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں اچھے کلمات. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح کو وہ اوپر چڑھاتا ہے. اس کا مطلب ہے باقاعدہ چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور کوئی دیکھنے والا جس کی نظر ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ میں رات کو یہ سب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اعمال کیا ہیں. اگر میرے منہ پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے رات کو کیا کیا، مگر اللہ نے یہ راز رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے، لہذا ہم بھی اس کے پابند ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت تھی کہ لوگ جب وضو بناتے تھے تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ وضو سے ہمارے جو برے اعمال جھڑتے ہیں، دھلتے ہیں. ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ دھل گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ دھل گئے، یہ حدیث ہے. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کشف حاصل تھا کہ وہ وضو کرتے ہوئے لوگوں کے یہ اعمال دھلتے ہوئے دیکھتے تھے. اور یہی حال ان کا تھا، سید علی خواص کا جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کا بھی یہی حال تھا. وہ اسی لیے کبھی حوض میں آتے، تالاب میں جہاں لوگ وضو کرتے ہیں، اب تالاب کا ہمارے یہاں رواج نہیں رہا حوضوں کا، پہلے تقریباً ہر مسجد میں حوض ہوتے تھے. تو وہ پہلے اس زمانے میں حوض زیادہ تھا، تو جب وہ حوض پر آتے تو بعض دفعہ وہاں سے بغیر وضو کیے واپس پلٹ جاتے تھے. مریدین ان کے عرض کرتے حضور کیا ہوا؟ کہا اس میں فلاں گناہ دیکھ رہا ہوں، فلاں گناہ دیکھ رہا ہوں، فلاں گناہ دیکھ رہا ہوں، میرا وضو کیسے ہوگا؟ تو ان کا تو نہیں ہوگا، ہمارا ہو جائے گا. یہی اللہ کی حکمت ہے کہ ہمارے کام چلتے رہیں. ہاں اگر سب کو نظر آ جاتی یہ چیزیں تو ہمارے کام رک جاتے، مگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اپنے لیے ایک الگ راستہ اختیار کرتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہی کہا کہ اس حوض میں دیکھو یہ گناہ پڑا ہوا ہے، بدکاری کا گناہ پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے جب یہ بات بتائی تو ہم نے غور کیا کہ کون یہاں سے ابھی گیا ہے. تو اس وقت ایک نوجوان وہاں سے وضو بنا کے گیا تھا، اس کی کا اثر وہ شاید اس پہ چلا گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہی نوجوان ہے. تو پھر ہم اس کے پیچھے گئے اور جا کر کے اس سے پوچھا. تو پہلے تو وہ شرمایا اور پریشان ہوا، اس کو جھجک ہوئی اور اس نے منع کیا. لیکن پھر ہم نے کہا دیکھو ہم جس شیخ کے پاس سے آ رہے ہیں ان کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا ہاں تمہارے شیخ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی برائی نہیں کروں گا. اس نے توبہ کی، رجوع کر لیا. تو اس طرح کی چیزیں یہ ہوتی تھی، موجود ہیں، اعمال موجود ہیں، سارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے چہروں پہ لکھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں میں ہیں، اعمال ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ہمارے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں.
ہم جب اچھے کام کر رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک نور ہے، اندر سے ہمیں قوت مل رہی ہے. اگر ہم برائیوں میں پڑے ہیں تو اندر ہماری ظلمت چھا رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر چھا رہی ہے. ہماری آنکھیں اگر کچھ غلط دیکھ چکی ہیں تو اس کا اثر ہے آنکھ میں، آپ مانے نہ مانے. آپ نے اپنی آنکھ دیکھ کر شیشے میں آئینے میں کہا بہت خوبصورت ہے، چہرہ بہت اچھا لگا، لیکن جس کی نظر ہوگی اسے پتا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک صاحب آئے اور آتے آتے ان سے بدنگاہی ہو گئی. کیسا ماحول تھا اور اس وقت کیسے کیسے لوگ ہوں گے. حضرت عثمان کی کیا بات، انہوں نے فرمایا، نام نہیں لیا، تشخیص نہیں کی تاکہ کسی کا پردہ رہے، بس اشارہ فرمایا لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں، نگاہیں آلودہ ہوتی ہیں گناہوں سے. وہ سب سمجھ گئے جن سے یہ بدنگاہی ہوئی تھی. تو بہرحال جی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. تو عالم مثال جو ہے یہ ایک ایسا عالم ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں. اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس عالم کو اس وقت تک ٹھہرایا ہوا ہے جب تک قیامت نہیں آتی. اب جب جیسے قیامت آئے گی یہ سارا عالم مثال اٹھ کے وہاں چلا جائے گا اور ہماری آنکھ دیکھے گی اور ہمارے اعمال سامنے ہوں گے. اس وقت پھر اعمال تلیں گے اور ہر شخص دیکھ رہا ہوگا اور دل دھڑک رہے ہوں گے. حدیث میں یہ وقت بڑا سخت ہوگا، لوگوں بڑا سخت ہوگا. اور مجھے یہیں دیکھنا، وہ رحمت عالم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ نے آپ کو ایسا رحمت بنایا. یہاں بھی ہمہ وقت رحمت برستی رہی اور وہاں کے لیے بھی فرمایا مجھے وہیں ڈھونڈنا، میں میزان کے پاس ملوں گا تمہیں، اس لیے کہ وہیں تم سب کپ کپا رہے ہوگے، ہیبت زدہ ہوگے، اعمال تل رہے ہوں گے. اس وقت تمہاری جو حالت ہوگی میں پھر وہیں رہوں گا، میں وہاں رہوں گا. اور یا پھر پل صراط سے جب تم گزرو گے تو وہاں آؤں گا، وہاں بھی ملوں گا، اس لیے کہ میری امت وہاں بھی بہت خطرے میں ہوگی. اور میں وہاں حوض پہ بھی جو ہوں گا کہ پیاسے تڑپ تڑپ کے جب آئیں گے تو ان کو پانی میں ہی پلاؤں گا. یہ ہے رحمت عالم، یہ ہے ہمارے شفیع المذنبین. علامہ علوسی نے ایک بات لکھی ہے ابن ابی دنیا کے حوالے سے تفسیر المعانی میں، فرماتے قیامت کے دن ایک واقعہ ہوگا ایسا، روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کسی بلند جگہ پہ بیٹھے اپنی اولاد کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، ساری اولاد کا. ہم انہی کی اولاد ہیں نا، ہمارے والد وہی ہیں. وہ بیٹھے ہوں گے اپنے مقام پر اور ایک ایک کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہی دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں اس کو جنت میں لے جاؤ، فلاں اس کو جہنم میں لے جاؤ. اور ایک ایک جو ہے نا ان کے سامنے جا رہا ہوگا، کسی کو جنت میں جاتا ہوا، کسی کو جہنم میں جاتا ہوا. حدیث میں آتا ہے پھر ایک امتی حضور کا آئے گا، ایک امتی رسول اللہ کا آئے گا اور اس کے لیے حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس کا حکم ہوگا جہنم کا اور آدم علیہ السلام وہاں تڑپ جائیں گے اس پہ اور وہاں سے پھر ندا کریں گے یا احمد یا محمد، یا احمد یا محمد، اپنی امت کی خبر لو، جہنم میں جاتا ہے، اپنے امتی کو بچاؤ. حضور فرماتے ہیں جب آدم مجھے یاد فرمائیں گے تو میں کہوں گا لبیک یا ابو البشر لبیک، اے ابو البشر سارے انسانوں کے والد لبیک. تو وہ فرمائیں گے فلاں تمہارا امتی دیکھو جہنم میں جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں پیچھے جاؤں گا فرشتوں کے اور فرشتوں سے کہوں گا اے میرے رب کے ملائکہ رکو رکو، اس کو کہاں لے کے جاتے ہو؟ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم بہت سخت مخلوق ہیں، ہم وہ فرشتے ہیں کہ ہم سوائے اپنے رب کے حکم کے کسی کی بات نہیں مان سکتے. ہمیں ہمارے رب نے جو حکم دیا ہے ہم وہی بات کر سکتے ہیں، ہم بہت سخت ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سیدھا عرش کے پاس اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. اے میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری امت کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہیں کرے گا. ہم نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی نا، کیا آئی تھی بشارت جب حضور روتے تھے تو فرمایا تھا کہ اے حبیب انا سنردیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے، ولا نسوءک، اور آپ کا دل نہیں توڑیں گے، اس معاملے میں آپ کا دل نہیں توڑیں گے. اے رب تیرا وعدہ ہے، میرا امتی جہنم میں جاتا ہے،
हुक्म आएगा, मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, अतीउ मोहम्मद, अतीउ मोहम्मद, अतीउ अहमद, मोहम्मद की बात मानो, अहमद मुश्तबा की बात मानो। फरमाते मैं वहां से चलूंगा और फिर उनको लेकर के मीजान पे लाया जाएगा, मैं मीजान पे साथ आऊंगा, उसके अमाल दोबारा तोले जाएंगे, अमाल उसके कम होंगे, गुनाह उसके ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। तो जब ये कैफियत होगी तो मैं अपने पास से एक पर्चा निकालूंगा, हुजूर एक पर्चा निकालेंगे और वो उसके अमाल में डाल देंगे। जब वो उसके अमाल में डाल देंगे उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, और जब उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा तो ऐलान होगा इसको अब जन्नत में ले जाओ, अब इसको जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते उसको बड़े एजाज से लेंगे और जन्नत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा रुको रुको, वो बंदा कहेगा रुको जरा मुझे मालूम तो करने दो, ये मुबारक और बाबरकत हस्ती है कौन जो आज इस मैशर की घड़ी में मेरे काम आया है, ये कौन है? वो आएगा और कहेगा कि आप कौन हैं ऐ पाक साफ हस्ती, ऐसा मुनव्वर नूरानी चेहरा और ऐसा जमाल, ऐसा करम, ऐसी शफकत, ऐसी इनायत, आप कौन हैं? फरमाएंगे मुझे नहीं जानते, अना मोहम्मद नबीयुक, अना मोहम्मद नबीयुक, मैं मोहम्मद हूं तुम्हारा नबी हूं, मैं मोहम्मद हूं तुम्हारा नबी हूं। तो वो अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था, ये पर्ची क्या थी? फरमाया ये पर्ची तेरा वो दुरूद है जो तू मुझ पे दुनिया में भेजता था, तेरे दुरूद जो मुझ तक पहुंचते थे मैं आज के लिए महफूज कर रखे थे कि जब तुम यहां फंसोगे तो वो तुम्हें काम आएंगे, इसलिए वो आज तेरे काम आ गया, ये तेरा दुरूद। तो दोस्तों दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, अल्लाह के नबी को याद रखो, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी, भूलो नहीं। अगर ये करते रहोगे और ताल्लुक रखोगे तो इंशाअल्लाह काम आ जाएगा। ताल्लुक रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।